السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری فقیر محمد مسعودی برطانیہ سے آپ کی خدمت میں تجوید کے نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں، اور الحمدللہ اللہ کی عطا سے اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طفیل ہم مقدمۃ الجزریہ کے پچھلے سبق میں ہم نے مخارج کا بیان مکمل پڑھا تھا۔ تو مخارج کا بیان ہم نے مکمل پڑھا تھا۔ آج الحمدللہ ہم صفات کو شروع کریں گے، تو آئیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نکالتا ہوں میں جو بچے آ رہے ہیں۔ ابن قمر آیا ہے کہ عبد المنان آیا ہے؟ عادل ہے کہ منان ہے؟ حاجی صاحب جی پتہ نہیں، اب ادھر اسکرین پہ تو کوئی ساتھی شامل تو ہوا لیکن اب بول نہیں رہا وہ۔ چلو پھر عبد الرحمان ہونا ہے۔ اچھا جی، آج سب یہ صفات کا بیان آیا ہے۔ ایک دفعہ پہلے میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے، پھر ان بچوں سے بھی سنتے ہیں۔ صفات کا بیان۔ صفاتها جہر ورخو مستفل۔ صفاتها جہر ورخو مستفل منفتح مسمتۃ والضد قل۔ اچھا جی، اس میں آگے چلتے ہیں۔ محموسها فحثہ شخص سکت۔ محموسها فحثہ شخص سکت شدیدها لفظ اجد قطم بکت۔ شدیدها لفظ اجد قطم بکت۔ ایک منٹ، یہ کون آیا ہے؟ شدیدها لفظ اجد قطم بکت۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا شعر ہے۔ وصاد زاد طاء زاء، چار حرف یہ آ گئے۔ صاد زاد طاء زاء مطبقہ وفر ملب۔ اگر اس سے پہلے قاری صاحب، اس سے پہلے ایک شعر ہے۔ اچھا، ایک رہ گیا۔ وبین وبین رخو والشدید لن عمر۔ وبین رخو والشدید لن عمر وسبع علو خص ضغط قض حسر۔ وصاد زاد طاء زاء مطبقہ وفر من لب الحروف المذلقہ۔ یہ من سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آگے لبا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم پڑھیں گے من لب الحروف، کیونکہ جب من ہے نا، یہ حرف جر ہے، تو آگے با کے نیچے زیر آئے گی۔ اگر من پڑھیں گے، اگر لبل پڑھیں گے تو ہم من پڑھتے ہیں۔ وفر من لب الحروف المذلقہ صفیرها صاد وزاء سین قلقلۃ قطب جد واللین۔ جی اب آئیے صاحب، آپ ذرا پڑھیے باب الصفات۔ جی پڑھیے ذرا۔ جی، باب الصفات۔ صفاتها جہر ورخو مستفل منفتح مسمتۃ وضد قل۔ والضد قل۔ والضد قل جی محموسها فحثہ شخص سقط جی شدیدها لفظ اجد قطم بکت۔ بکت۔ قطم بکت جی وبین رخو وشدید والشدید۔ وبین رخو والشدید لن عمر جی وسبع علو علو وسبع علو وسبع علو خص ضغط قز
خسر جی آگے وصاد وساد وساد زاد طاء ضاء مطبقة جی وفر من لب وفر من لبل وفر من لب حروف المذلقة مذلقہ، مذلقة یہاں تک ہیں یہ صفات متضادہ. تو اس کے بعد آگے غیر متضادہ ہم آج یہی ہم اشعار جو ہیں وہ پڑھیں گے. جی عبد المنان ہے بیٹا؟ جی جی قاری صاحب. ہاں بیٹا سنائیے آپ ذرا صفات. صفاتها جهر ورق مستفل منفتح مصمتة والضد قل محموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت اجد وبين اچھا چلو. وبين رقو والشديد للعمر وسبع غلظ خص ضغط قز حصر. آگے پڑھیے. آگے جی پڑھیے آگے. جی جی وبين وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة بس ٹھیک. وفي آج اتنے پڑھیں گے. جی ٹھیک. عبد الرحمان بھی ہے یا عادل؟ جی جی سب میں ہوں. ہاں آپ پڑھائیے سنائیے. عادل صاحب آپ بھی سنائیے. یاد ہے زبانی؟ جی جی زبانی یاد ہے؟ نہیں صاحب ابھی آج نہیں یاد انشاءاللہ. چلو چلو میں کھولتا ہوں آپ پر سنائیں دیکھتا ہوں. جی صفاتها جہر مستفل منفتح مصمت وضد قل وضد قل. محموسها فحث ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وضد محموسها فحث سکت شدیدها لفظ اجد قتم بکت. چلو اتنا پہلے سمجھ لینا. عبد الرحمان آیا بیٹا؟ عبد الرحمان اچھا جی. نہیں ہے قاری صاحب. ہاں عبد ابھی الرحمان لیکن سناؤ صفات. آیا عبد الرحمان؟ صاحب ابھی صحیح انٹر ہوا ہے. اچھا چلو چلو اس کو بعد میں سنتا ہوں. اچھا آپ نے پچھلے کتاب میں جو پڑھا تھا وہ اس طرح پڑھا تھا. یہاں پہ انہوں نے کچھ ترتیب بدلی ہے. اچھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیے پچھلے آپ نے اس طرح پڑھا تھا کہ تفصیل صفات لازمہ، لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں. وہ ایسے ہے کہ صفات کیا چیز ہیں. صفات کیا چیز ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ اچھا آپ نے تجوید کی تعریف پڑھی ہے. تجوید کی تعریف کیا ہے عبد المنان بتائیں. ہر حرف کو جی قاری صاحب تجوید کی تعریف ہاں جی ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا. ہاں اس میں دو چیزیں ہیں مخارج اور صفات. صفات کی پھر دو ہیں لازمہ اور عارضہ. ٹھیک ہے نا. یہ پہلی بات یہ سمجھو کہ مخرج سے آواز کیسے نکلتی ہے. یہ ذرا بات ذہن میں بٹھانے والی ہے عبد المنان اور ابن قمر عادل. اصل میں آواز بنتی ہے سانس سے. میں نے پیچھے بھی بتایا تھا آپ کو کہ قرآن پاک بنتا ہے آیات سے. سمجھائیے بات کی. آیات بنتی ہیں الفاظ سے. جی جی
جی آیات بنتی ہیں الفاظ سے، الفاظ پیدا ہوتے ہیں مخارج سے، تو مخارج میں آواز آتی ہے، آواز کہاں سے آتی ہے؟ آواز بنتی ہے سانس سے، آواز بنتی ہے سانس سے، پھپھڑوں سے جو سانس نکلے انسان کے پھپھڑوں سے، اگر وہ سنائی دے تو آواز ہے، اگر سنائی نہ دے تو وہ سانس ہے۔ سمجھا گئی بات کی عبد المنان؟ عبد المنان جی کرتے ہیں۔ بیٹا ہاں حاضر رہے نا۔ پھپھڑوں جی سے جو سانس نکلتا ہے، اگر وہ اس کی آواز کانوں میں سنائی دے تو وہ آواز ہے، اور اگر کانوں میں سنائی نہ دے تو وہ سانس ہے۔ اچھا، اور وہ پھپھڑوں سے نکلنے والا سانس آواز کیسے بنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلے کے اندر کچھ ایسی تاریں لگائی ہوئی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، یہ جو ہمارے کنگ بجاتے ہیں، وہ ایک کاندھے پہ رکھ لیتے ہیں لمبا سا، اس کے اندر تاریں لگی ہوتی ہیں اور اس کو انگلیوں سے چھیڑتے ہیں، اس طرح کی تاریں اللہ نے گلے کے اندر سیٹ کی ہوئی ہیں۔ جب وہ سانس آ کر ان گلے کی تاروں سے لگتا ہے نا تو وہ آواز بنتا ہے۔ اب وہ جو آواز سانس جو سینے سے نکلی ہے، گلے کی تاروں سے لگی ہے، اگر وہ آواز جو 5 اصول مخارج ہیں، پڑھا ہوا نا اصول مخارج، 5 اصول مخارج، حاجی صاحب، حاجی صاحب، جی قاری صاحب جی ہاں میں توجہ رکھے نا، جی، 5 میں جو اصول مخارج ہیں، یاد ہے نا؟ صرف مائک بند تھا، میں ادھر ہی ہوں، میں سن رہا ہوں۔ جی جی آپ کا مائک اچھا، 5 جو اصول مخارج ہیں وہ حلق، زبان، دونوں ہونٹ، جوف دہن اور خشوم، جب وہ آواز ان کے اوپر آ کر لگتی ہے تو وہ حرف کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جب ان کے اوپر آواز لگتی ہے، مخرج میں جب آواز لگتی ہے تو وہ حرف ہے۔ حرف بنتا ہے مخرج میں، آواز بنتی ہے جب وہ سانس آ کر گلے کی تاروں پہ چھوتا ہے تو وہ سانس آواز بنتا ہے۔ پھر وہ آواز ہم اپنے یہ ارادے سے ان کو لاتے ہیں زبان کے نوک پر یا زبان کے درمیان میں، زبان کی جڑ پر یا حلق میں یا ہونٹوں پر، تو وہ حروف کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر وہ حرف جب ایک ہی مخرج سے تا اور طا نکلے، دال نکلے، ایک ہی مخرج سے زا سین صاد نکلے، ایک ہی مخرج سے با میم نکلے، ایک ہی مخرج سے حمزہ اور ہا نکلے، ایک ہی مخرج سے عین اور ہا نکلے، ایک ہی مخرج سے زا سین صاد نکلے، تا دال طا نکلے، تو یہ کیسے ان کے اندر وہ امتیاز ہوتا ہے، کیسے ان کے اندر وہ آپس میں جدا ہوتے ہیں، تو وہ جو ان کو جدا کرتی ہیں نا چیزیں، وہ کیفیات، ان کیفیات کو صفات کہتے ہیں، ان کیفیات کو صفات کہتے ہیں۔ صفات کو تجوید سے اتنا بڑا تعلق ہے کہ جب ہم نے تجوید کی تعریف کی تو اس کو جتنا وزن انہوں نے تجوید کی تعریف میں مخرج کے اندر ڈالا اتنا ہی صفات میں ڈالا۔ چنانچہ کہا گیا کہ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے ما جمی صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے عبد جی المنان؟ جی اب دیکھیے، جی قاری صاحب، اب 3 باتیں اس میں یاد رکھیں، تین وجہوں سے یہ صفات بڑی اہم ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک مخرج کے حروف جو ہیں مشترک فی المخارج، کسے کہتے ہیں مشترک فی المخارج؟ کہ جو حروف ایک مخرج میں اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے تا دال طا زا سین صاد ہا اور
عین، اسے غین اور خا، با اور میم. تو ان کے اندر جو امتیاز ہوتا ہے ایک جگہ سے جب نکل رہے ہیں وہ، تو ظاہر ہے ان کی آواز بھی ایک جیسی ہوگی، ان کے اندر وہ نکل بھی ایک جگہ سے رہے ہیں. تو اب ان کے اندر اگر صفات نہ ہوں تو ہم کیسے ان کو جدا جدا کریں گے؟ دیکھیے یہ سین اور صاد، سین اور صاد، ذال اور ظا، تا اور طا، ان میں فرق کون کرتا ہے؟ صفت استعلاء اور اطباق. کیونکہ صاد میں اطباق ہے اور استعلاء ہے، سین میں وہ استعلاء میں تو اکٹھے ہیں لیکن اطباق میں سین نہیں ہے. اسی طرح ذال اور ظا، ذال اور ظا، ذال میں استفعال اور انفتاح ہے، اور ظا میں استعلاء اور اطباق ہے. تو یہ صفات نہ ہوں تو ایک مخرج سے نکلنے والے حروف، ایک جیسے حروف، ان کے اندر پھر فرق نہیں ہوگا. پھر تا طا سے بدل جائے گی، ذال ظا سے بدل جائے گی، سین صاد سے بدل جائے گی. یہ سمجھا رہی ہے بات کی؟ جی جی. پہلی بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ مشترک فی المخارج حروف میں، اس کو آپ آسان الفاظ میں اس طرح یاد کر لیں کہ ایک مخرج سے نکلنے والے حروف کو صفات ہی کے ذریعہ سے پہچان ہوتی ہے، آپس میں سے جدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ صفات جو ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کون سا حرف قوی ہے کون سا ضعیف ہے. صفات سے پتہ چلتا ہے نا. جو کچھ صفات ہیں وہ قوی ہیں، کچھ سے ہیں وہ ضعیف ہیں. تو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ کچھ حروف وہ ہیں کہ جو اقوا ہیں، بہت زیادہ قوی ہیں، کچھ حروف ہیں جو قوی ہیں، کچھ حروف ہیں جو متوسطہ ہیں، کچھ حروف جو ہیں جو ضعیف ہیں، کچھ حروف ہیں جو اضعاف ہیں. تو ان کا کیا فائدہ ہوگا جی یہ یاد کرنے کا کہ یہ قوی ہیں یہ ضعیف ہیں؟ ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ بات سمجھا رہی ہے؟ میں ابھی بات کرنے لگا ہوں. جی جی. یہ اس کا کیا فائدہ ہے کہ یہ حرف قوی ہے اور یہ ضعیف ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ضعیف حرف جو ہے وہ تو قوی میں اس کا تو ادغام ہو جاتا ہے، اور قوی کا ادغام ضعیف میں نہیں ہوتا. سمجھائیے بات کی. جی. اب دیکھیے قاف قوی ہے، کاف ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا. تو قوی کا ضعیف میں ادغام، اب اگر ہوتا بھی ہے تو وہ ناقص ہوتا ہے، جیسے احط، فرغت، ٹھیک ہے نا. تو ضعیف کا تو قوی میں ادغام ہو جاتا ہے لیکن قوی کا ضعیف میں. دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ صفات کے ذریعہ سے حروف کی قوت اور ضعف کا حال معلوم ہوتا ہے، اور اس سے ادغام اور اظہار کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. سمجھائیے جی دوسری بات کی. صفات کا کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے، یہ آپ ذہن میں بٹھائیں، یہ کتاب میں نے لکھا ہوا. کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو ٹیچر جب پڑھاتا ہے تو وہ اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے. اسی کو لیکچر اسی کو کہتے ہیں. اگر لیکچر کی ضرورت نہ ہو، یاد نہ رکھنا جائے، تو پھر تو کتاب سے استاد سے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا. تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ صفات کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک جیسے دو مخرج میں سے، ایک جیسے دو حروف جو ایک مخرج سے نکلتے ہیں، 3 حروف یا 2 حروف ایک مخرج سے نکلتے ہیں، ان کی پہچان صفات سے ہوتی ہے. پہلی بات سمجھائیے جی بات کی. عبد المنان جی جی غیر صاحب آگئی. سمجھائیے نا کہ ایک جی. مخرج سے نکلنے والے مختلف حروف، ان کو کہتے ہیں متحد فی المخرج. حروف کی پہچان صفات سے ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھئی سیٹی پیدا کرو، ان کو نرم رکھو، ان کو پر کرو، ان کو باریک کرو، ان کو لمبا کرو، ان کو چھوٹا کرو. یہ صفات ہے. نمبر 2، صفات کے ذریعہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حرف قوی ہے اور یہ ضعیف ہے. تو اس قوی اور ضعیف کے سمجھنے کی وجہ سے
جب ہم ادغام کرتے ہیں یا کہیں اظہار کرتے ہیں تو ان صفات کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ قوی ہے، اس کا ضعیف میں ادغام نہیں ہو سکتا، لہذا یہاں پر اظہار کر لو. یہ حرف قوی ضعیف ہے، آگے قوی ہے، ضعیف علیحدہ نہیں چل سکتا، اس کو قوی کے اندر داخل کر دو. ٹھیک ہے نا، دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے، صفات کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے حروف کے تلفظ میں کمال اور حسن پیدا ہوتا ہے. یعنی صفات کا سب سے بڑا فائدہ حروف کے تلفظ میں کمال و تحسین کا پیدا کرنا. عربی زبان کی یہی خوبی ہے جو دیگر عجمی زبانوں میں تقریباً نایاب ہے، اور وہ تقریباً صفات عارضہ اسی لیے ہیں. اسی لیے جو ماہر تجوید ہے، جس کو مجود کہتے ہیں، مجود کی بہترین ادائیگی کا کمال صفات کے بے تکلف ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے. بہت سے پڑھنے والے صفات کی ادا میں تو ڈھیلے ہوتے ہیں، مثلا اخفا نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، مد کمزور کریں گے، اسی طرح اقلاب صحیح طریقے نہیں سے کریں گے. وہ سارا زور مخارج کی ادا پر رکھتے ہیں، حالانکہ عربی کے لہجات کو صفات کی کامل ادائیگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مخارج ترازو کے مانند ہیں، اور صفات یہ ہوتی ہے نا کسوٹی، صفات کسوٹی کی مانند ہیں، اور مخارج جو ہیں یہ میزان اور ترازو کی مانند ہیں. سمجھائیے بات کی. جس طرح ترازو میں تولتے ہیں، چیز کی کمی بیشی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ترازو ہے، تو جب ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح نکلا ہے یا نہیں، یہ جو حرف نکلا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ کسوٹی ہوتی ہے. صرافوں کے پاس، سنیاروں کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے جس کے اوپر وہ سونے کو رگڑ کر، چاندی کو رگڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس کی رگڑ سے جو اس کی نیچے لائن آئی ہے، لکیر آئی ہے، اس کا کلر صحیح ہے. اس کلر سے ان کو پتہ چلتا ہے، اور وہ جو پتھر ہوتا ہے اس کو کسوٹی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں عبد المنان؟ کسوٹی. ہاں، وہ اس کے اوپر چیز لگا کر دیکھتے ہیں کہ ہر جتنے بھی لوگ ہیں نا، مثلا یہ بجلی والے ہیں، ان کے پاس میٹر ہوتا ہے، وہ میٹر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی بجلی آ رہی ہے، زیادہ آ رہی ہے، کم آ رہی ہے، وولٹیج کتنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے نا میٹر، وہ صفات ہیں. صفات کے اوپر ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ قاری صحیح ہے یا نہیں صحیح، اس نے غنہ صحیح کیا ہے، ناک میں آواز صحیح گئی ہے، اس میں آواز میں سختی کی ہے یا نہیں، اس میں آواز کو بند کیا ہے یا نہیں. تو یہ تیسری بات ہے. مخارج کو مثال دی ہے، مخارج کی میزان ترازو کے ساتھ، اور صفات کو مثال دی ہے کسوٹی کے ساتھ. اب صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفات لازمہ اور ایک ہے صفات عارضہ. صفات لازمہ کہتے ہیں جن کے بعد بغیر حرف مکمل ہی نہیں ہوتا، اور صفات عارضہ کہتے ہیں کہ حرف تو مکمل ہو جاتا ہے لیکن اس کا حسن و زینت نہیں رہتا. تو جو لازمہ ہیں ان کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک لازمہ متضادہ، ایک لازمہ غیر متضادہ. لازمہ متضادہ 10 ہیں اور لازمہ غیر متضادہ 7 ہیں. ویسے یہ 17 صفات ہو گئیں. ویسے قرآن نے تو 40 سے بھی زیادہ صفات بیان کی ہیں. کتنی؟ 40 سے بھی زیادہ. لیکن ہم وہ آپ کو اس طرف نہیں لے جائیں گے، کیونکہ آپ اگر یہی 17 ہی یاد کر لیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. تو اب آئیے، پچھلی کتاب میں ہم نے پہلا پڑھا تھا حمس کو اور پھر جہر کو، ایسا ہی تھا نا؟ حمس کو پڑھا تھا اور پھر جہر کو. ہاں بھائی عبد المنان، عبد المنان، جی جی آپ اپنا جی مائک قاری صاحب. آپ اپنا مائک کام رکھیں، توجہ رکھیں. جی ٹھیک. پچھلی صفات میں پہلا جوڑا کیا تھا؟
हमस और जहर, اور دوسرا शिद्दत और रिख्वत, تیسرا इस्तिला इस्तिफाल. ہاں چوتھا اطباق انفتاح، پانچواں اطلاق اور اسمات. انہوں نے جوڑا جوڑا بیان کر کے یعنی حمس اور جہر کو بیان کر کے پھر شدت اور رخوت کو بیان کیا تھا، پھر اصطلاح و استفال کو. یہاں پہ انہوں نے اور کیا ہے، انہوں نے سب سے پہلے وہ صفتیں بیان کی ہیں کہ جن کا مجموعہ نہیں ہے. مثلا حمس کا مجموعہ ہے، جہر کا نہیں تھا نا. جی شدت کا مجموعہ تھا، رخوت کا نہیں تھا. اصطلاح کا مجموعہ تھا، استفال کا نہیں تھا. اطباق کا مجموعہ تھا، انفتاح کا نہیں تھا. اطلاق کا مجموعہ تھا، اسمات کا نہیں تھا. لیکن یہاں پہ مقدمۃ الجزری میں انہوں نے وہ مہارت، وہ حروف، وہ صفات بیان کی ہیں جن کا مجموعہ نہیں ہے، یعنی جوڑا جوڑا کر کے بیان نہیں کی. یا آپ دیکھ لیں، میں آپ کو پیچھے سے نکال کے بتاتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ آپ نے پیچھے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ حمس ہے، یہ جہر نظر آ رہا ہے. جی 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 قاری صاحب. ہاں یہ ہے وہ حمس، جہر، شدت، رخوت درمیان میں توسط ہے، اصطلاح، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے اب آئیے، انہوں نے کہا ہے صفاتھا، پڑھیے ذرا، ایسا پڑھیے ذرا. صفاتها جہر ورخو مستفل منفتح مسمت مسمتۃ مسمتۃ وزدت کل وضد قل. عبد المنان آپ پڑھیں ذرا. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مسمتة والضد قل. ہاں عبد الرحمان ہے؟ نہیں ہے قاری صاحب، نہیں ہے. اچھا، صفاتھا، یہ جو ہا ہے نا، ہا، یہ اس سے مطلب ہے حروف، اور صفات، صفات ان حرفوں کی صفات، ان حرفوں کی صفات. جہر ہے، حمس کی ضد تھی نا جہر. عبد المنان جی جی قاری صاحب. جی آپ کی توجہ کدھر ہے بیٹا؟ قاری صاحب وہ مائک کا آف ہو جاتا ہے بار بار. مائک آن رکھیں. حاجی صاحب آپ اپنا مائک کھول لیں. حروف کی صفات. آپ عبد المنان اپنا مائک بند نہیں کریں، آپ کھلا رکھیں اور بول لینے. جب میں بلاؤں گا آپ نے فوراً بولنا ہے. حاجی صاحب یہ ہا کی ضمیر جا رہی ہے حروف کی طرف، اور ترجمہ کیا ہے؟ صفاتھا، ان حرفوں کی صفات. بولیے ذرا. صفاتھا، ان حرفوں کی صفات. اچھا، ہا سے مراد. اچھا، اب انہوں نے نا وہ ساری صفتیں بیان کر دی ہیں جو مجموعوں کے بغیر ہیں. بولیے سب سے پہلے کیا ہے؟ جہر، جہر. جی. اور آگے رخو اور رخوت. یہ شعر کے وزن کے لیے نا انہوں نے رخوت کو رخو کہا ہے، اور استفال کو مستفل اس لیے کہا ہے کہ وہ حروف مستفل ہو جاتے ہیں جو استفال میں پائے جاتے ہیں، جو انفتاح میں پائے جاتے ہیں وہ منفتح ہو جاتے ہیں، جو اسمات میں پائے جاتے ہیں وہ مسمت ہو جاتے ہیں، مسمتتن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان حروف کی صفات. اچھا بولیے آپ ترجمہ. کہ ان حروف کی صفات جہر اور رخوت استفال ہے، اور انفتاح. ہاں جی. اور انفتاح، اور یہاں نہیں ہے انفتاح. انفتاح اسمات اور اسمات. اچھا اب یہاں اسمات اور ٹھہر ضدوں جائیے. اب کہتے ہیں کہ میں آگے بیان کرنے لگا ہوں اور ان کی ضدوں کو بھی آپ کہیں، ان کی ضدوں کو بھی آپ کہیں، اور ان ضدوں کو بھی کہہ تو. قل مطلب ہوتا ہے پڑھ. جیسے کہ ان ضدوں کو بھی، ان ضدوں کو کہہ تو،
ان حرفوں کی صفات جہر، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات اور ضدوں کو کہہ تو. یعنی پہلے انہوں نے ہمس کی ضد کو بیان کیا ہے، جہر کو، پھر شدت کی ضد جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے اس کی ضد رخوت کو بیان کیا ہے، پھر استعلاء کی ضد استفال کو بیان کیا ہے، پھر اطباق کی ضد انفتاح کو بیان کیا ہے، پھر اطلاق کی ضد اسمات کو بیان کیا ہے. راجہ صاحب جناب یہ نیچے پڑھیے جو لائن ہے ترجمے والی، صفات ان حرفوں کی جہر، بولیے. بسم اللہ. صفات ان حرفوں کی جہر اور رخاوت اور استفال اور انفتاح اور اسمات اسمات ہیں، ٹھیک ہیں، اور ان اسمات ہیں ضدوں کو بھی اب جی. پڑھ تو کہہ تو، وہ آگے آ گئی ہیں جی. ان کی سلمان یہ جی پڑھیے محموسھا. محموسها فحسه شخص سكت ہاں اب آ گئی نا، شديدها. اب آ جی گئی نا، حمس کا مجموعہ آ گیا نا. شدیدھا، شديدها لفظ أجد قط بكت. جی ترجمہ پڑھیے حاجی صاحب آپ. جی ان حروف کے محموسہ، پس اس کو دوبارہ ایک شخص نہیں میں بتاتا ہوں، انہوں نے خاموش رہا. فحسہ شخص سکت کا ترجمہ بھی کر دیا. اچھا وہ جو لفظ ہے میں آپ کو بتا دوں، کہتے ہیں حروف محموسہ، حروف محموسہ فحسہ شخص سکت ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی حروف محموسہ فحسہ شخص سکت ہے، نیچے والی لائن پڑھے نا. جی حروف محموسہ محموسہ ان حروف کے فحسہ شخص سکت ہیں، اور شدیدہ اور شدیدہ ان حروف کے لفظ اجد قتم بکت. بکت ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں حروف محموسہ فحسہ شخص سکت ہیں، اور حروف شدیدہ لفظ اجد قتم بکت ہیں. اب ہم یہ حمس اور جہر جو ہے نا، حمس اور جہر انہوں نے کہا نا ابھی، تو حمس اور شدت کہا ہے نا، حمس اور شدت. ہم پہلے اب حمس سے پہلے ہم واپس چلتے ہیں، تو وہاں سے ہم پڑھتے ہیں پہلے یہ جہر اور رخوت، جہر اور رخوت، اور پھر پڑھیں گے حمس اور شدت. یہ 4 صفتیں پڑھیں گے. تو جہر کسے کہتے ہیں؟ پہلی صفت آگے جہر، ترجمہ آپ نے پڑھ لیا ہے. یعنی آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہ دیکھیے جی، یہ جہر کا ترجمہ پڑھیے. جہر کا معنی ہے بلندی اور قوت. عبد المنان پڑھو. جہر کا معنی ہے بلندی اور قوت، ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے. ٹھیک ہے نا، سانس بند ہو جائے. اچھا جہر. جی اچھا اب ہم نے فائدہ مکیہ نے بزرگوں نے جو کہا ہے جہر آگے پہلے جہر کہتے ہیں حرف کی آواز کا اس کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ پیدا ہو کہ سانس بند ہو جائے. یہی پڑھا تھا نا کہ سانس بند ہو جائے اور آواز بلند ہو، بلکہ جو سانس ہے نا، تمام سانس وہ بھی آواز میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان حرفوں کی آواز جو ہے وہ بلند نکلتی ہے. ایسے ہی پڑھا تھا نا. حروف محموسہ کے سوا تمام حروف مجہورہ ہیں، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. وہ 19 حروف ہیں جو جہر سے نکلتے ہیں، اور ان کا مجموعہ بھی ہے، لیکن وہ ہم آپ کو یاد اس لیے نہیں کرواتے کہ مشکل ہے. آپ جب فحسہ شخص سکت یاد کر لیں گے نا، تو باقی جتنے ہیں وہ جہر میں پائے جاتے ہیں، اور جہر کا مجموعہ ہے عظم وزن قارئ ذی غض جد طلبہ. یہ مجموعہ ہے عظم وزن قارئ ذی غض جد طلبہ. سبحان اللہ، اس کا ترجمہ بڑا اچھا ہے. نیچی نگاہ رکھنے والے جو قاری ہیں،
جو قاری اپنے نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں وہ ان کا وزن عظیم ہوا، یعنی وہ بڑے باوقار ہوئے، اس نے طلب میں کوشش کی، یعنی اس نے محنت کی۔ عام زندگی میں ان کی حالت یہ ہے کہ بڑے وہ بڑا ان کا وزن ہے، بڑے ان کا مرتبہ ہے، بڑا ان کا دنیا کے اندر یہ ایک وقار ہے، اور وہ وقار کیسے ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں، شرم و حیا والے ہوتے ہیں، اور اپنے حصول مقصد میں محنت کرتے ہیں۔ یہ مجموعہ ہے جہر کا، عظمہ وزن قارئ ذی غض جد طلبہ۔ اگر کسی نے یاد کرنا ہو تو مجھے بتائے، میں اس کو بھیج دوں گا لکھ کر، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی صفت ہمس۔ اچھا، یہ تھی صفت جہر، اور صفت ہمس کیا ہے؟ ابھی ہم جہر بعد میں پڑھتے ہیں۔ صفت ہمس ہے، سبحان اللہ، محموسها فحسہ شخص سکت۔ ہمس کے معنی ہے پست آواز۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں والحمس صوت خفی یشبہ صوت اخفاف الابل اذا سارت فوق الرمل۔ کہتے ہیں ہمس ایسی پست آواز کو کہتے ہیں کہ جب اونٹ ریت کے اوپر چلتے ہیں تو ان کی آواز نہیں آتی، ان کے پاؤں کے نیچے پاؤں ان کے چوڑے ہوتے ہیں، اور ان کے نیچے سے آواز جب سرکتی ہے تو ایک آواز جو پیدا ہوتی ہے بڑی خفیف ہوتی ہے، وہ کان قریب کریں تو پھر آتی ہے۔ اور جو جہر ہے اس کے مقابلے میں، اس کی کیفیت یہ ہے کہ جس طرح گھوڑے چلتے ہیں پکی سڑک کے اوپر تو ان کے ٹاپوں کی آواز دور سے آتی ہے کہ گھوڑا آ رہا ہے، گھوڑے کے قدموں کی آواز مثل جہر کے ہے، اور اونٹ کے قدموں کی آواز مثل ہمس کے ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہمس میں سانس جاری رہتا ہے اور جہر میں سانس بند ہو جاتا ہے۔ ہمس کے جب آواز بند ہوتی ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے یہ حرف ہمس ہے۔ دیکھیے، اف آواز بند ہے اور ایک سانس جاری ہے، دیکھیے اف، اح، اخ، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ اور جہر کی کیسے ہے؟ اق، یہ دیکھیے اق، اق، اج، اد، اب، یہ جہر ہے۔ تو حروف محموسہ میں نے آپ تو قاری صاحب نے یہاں پہ ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے فحسہ شخص سکت، اور حروف مجہورہ کون سے ہیں؟ وخشعت الاصوات للرحمن، حروف مجہورہ ہیں عظم وزن قارئ ذی غض جد طلب۔ ہاں جی، تو یہ ایک صفت ہم نے پڑھی ہے جہر۔ اب آگے رخوت۔ رخوت کسے کہتے ہیں جی؟ رخوت کا معنی ہے نرمی، رخوت کا معنی ہے نرمی۔ آپ نے پڑھا پیچھے صفت نمبر 3 ہے وہاں پر، یہاں پر صفت نمبر 2 ہے۔ اب ترتیب میں فرق آ گیا نا، وہاں پر ہمس تھی پہلی، جہر دوسری تھی، شدت تیسری تھی، رخوت چوتھی تھی۔ یہاں پہ جہر پہلی ہے اور رخوت دوسری ہے، ہمس کو وہ آگے لے گئے ہیں، ہمس جا کر آئے گی 7ویں نمبر پر، 6 نمبر پر۔ تو آئیے اب ہم صفت نمبر 2 رخوت پڑھتے ہیں۔ رخوت کا معنی ہے نرمی، آواز کا نرم ہونا۔ جی آپ نے پڑھا ہے رخوت کا جو یاد ہے آپ کو عبد المنان رخوت؟ جی جی قاری صاحب، رخوت کسے کہتے ہیں؟ رخوت نرمی، نرمی، آواز جاری، نرمی کی وجہ سے آواز جاری رہتی ہے۔ ہمس اور جہر میں سانس کے بند ہونے اور سانس کے جاری ہونے کا تعلق ہے، اور شدت اور رخوت میں آواز کے بند ہونے اور آواز کے جاری ہونے کا تعلق ہے۔ تو صفت نمبر 2 شدت رخوت ہے۔ رخوت یعنی مخرج میں آواز کا ایسی نرمی کے ساتھ پیدا ہو کہ وہ جاری رہے،
اور حروف رخوہ میں آواز کے جاری رہنے کی کیفیت واضح طور پر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب یہ ساکن ہوں. مثلا دیکھیے شین ہے نا، اش آواز آ رہی ہے نا، اش یہ آواز جاری ہے، اور زاد او، ٹھیک ہے، او. اور اسی طرح نون نون تو توسط میں چلی جاتی ہے، ہاں جی، غین ٹھیک ہے جی. تو یہ رخوت میں آواز نرم جاری رہتی ہے، اور اس کا مجموعہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے اندر نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. خص حزن شس حزن وسن وزیغسن یا فز. خص حزن شس حزن وزیغسن یا فز. اس کا ترجمہ یہ ہے کم نصیبی، محنت کی کمی اور پراگندہ حالی ہے. اے پریشان آدمی، محنت اگر نہیں کرو گے تو کم نصیب ہو جاؤ گے، اور جب کم نصیب ہو جاؤ گے تو پھر غربت بھی ہے، پراگندہ حالی ہے، بندہ پریشان رہتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ صفت جہر ابھی انہوں نے رخوت کو بیان کیا ہے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں آگے ہے استفال. صفاتها جہر ورخو مستفل منفتح مسمتۃ والضد قل. ان حروف کی صفات ان حرفوں کی جہر اور رخاوت، استفال اور انفتاح اور اسمات ہیں، اور ان کی ضدوں کو بھی کہہ. تو ایسا پڑھیے یہ ترجمہ ذرا. جی، صفات ان حروف کی جہر اور رخاوت اور استفال اور انفتاح اور اسمات ہیں جی، اور ان کی ضدوں کو بھی کہہ دو. اچھا ایک شعر ہی رہنے دو. اب یہاں پہ جہر اور رخوت آپ نے پڑھ لی ہے. جہر کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جہر کسے کہتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے صفت نمبر 1، جہر آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں بلندی ہو. ٹھیک ہے. رخوت کسے کہتے ہیں؟ رخوت کہتے ہیں آواز مخرج میں اس طرح نرمی کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے. یعنی جہر میں آواز سخت ہو کر سانس بند ہو گیا تھا، رخوت میں آواز نرم ہو کر آواز جاری تھی. استفال میں کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حروف کو زبان کی جڑ کو نیچے رہنا. آپ نے استفال میں پڑھا ہوا ہے. استفال کہتے ہیں کہ زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے تاکہ حروف جو ہیں وہ پر نہ ہوں. تو استفال کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی ادائیگی میں جب زبان کی جڑ نیچے رہے گی تو حروف پر نہیں ہوں گے، حروف باریک رہیں گے. اور اس کے بعد ہے انفتاح منفتح. انفتاح کا مجموعہ، انفتاح کہتے ہیں کہ زبان کا درمیان تالو سے علیحدہ رہتا ہے زبان کا درمیان، جس کی وجہ سے حروف جو ہیں وہ پر نہیں ہوتے، باریک رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسمات، ان حروف کی ادائیگی کے اندر مضبوطی اور جماؤ ہونا چاہیے، اور اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماع کے ساتھ ان کو ادا کرنا چاہیے. تو یہ ہم نے شعر کا ترجمہ تو آپ نے سارے کا یاد کرنا ہے، لیکن ابھی ہم نے آپ کو پڑھائی صرف 2 ہیں، جہر اور رخوت. صفاتها جہر و رخو مستفل. ترجمہ کیجئے راجہ صاحب. صفات ان حروف کی صفات ان حرفوں کی جہر اور رخاوت اور استفال اور انفتاح اور اسمات ہیں، اور ان کی ضدوں کو بھی کہہ دو. اور ان کی ضدیں کیا ہیں؟ محموسها فحسه شخص سکت. بولیے. محموسها فحسه شخص سکت. یہ کس کی ضد ہے؟ جہر کی. جہر. جدیدها لفظ اجد قطم بکت.
شدیدها لفظ اجدم کتبم بکت اجد قطم بکت، کتم بکت. یہ کس کی ضد ہے؟ رخوت کی. ٹھیک ہے، اسی جی طرح جی. آگے چلیں. وَبَيْنَ رِخْوٍ وَالشَّدِيدِ لِنْ عمر، اور درمیان رخوت اور شدت لن عمر یعنی حروف متوسطہ ہیں. جی جی. وَسَبْعُ عُلْوٍ خُصَّ زَغْتٍ قِذْ حسر، اور 7 حروف جو خُصَّ زَغْتٍ قِذْ ہے، علوٍ مطلب صفت استعلاء، علوٍ سے مراد کیا ہے؟ صفت استعلاء. حسر جمع کیا ہے، گیرا ہے. صفت استعلاء کے اندر خُصَّ زَغْتٍ قِذْ جو ہیں یہ بیان ہوں گے، ان کو گیرا ہے صفت استعلاء میں. تو آج آپ نے صرف یہ ایک شعر جو ہے اس کو یاد رکھیں. 2 شعر پڑھیے ذرا عبد المنان. صفاتها صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مسمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. اب سمجھائی بات کی. اب 2 شعر آپ اچھی طرح یاد کر لیں. کہتے ہیں حروف کی صفات، اتنی بات کیا کرنا، آگے انہوں نے 5 صفتیں گن دی ہیں. حروف کی صفات کیا کیا ہے؟ بولو. جہر، رخوت، جہر، رخوت، استفال، استفال، انفتاح، انفتاح، اسمات ہیں. اسمات ہیں. اور ان کی ضدوں کو بھی پڑھو. کہہ تو ان کی ضدوں کو بھی. وہ کیا ہے؟ فحثہ محموسها، جہر کی ضد آ گئی محموس صفت حمز، فحثہ شخص سکت. رخوت کی ضد آ گئی صفت شدت، شدیدها اس کا مجموعہ بیان کر دیا. حمز کا مجموعہ کیا ہے؟ فحثہ شخص سکت. شدت کا مجموعہ کیا ہے؟ اجد قطم بکت. شدیدها کا لفظ کیا ہے؟ اجد قطم بکت. تو یہ آج ہم نے 2 اشعار میں 5 صفتیں پہلے بیان کی ہیں، لیکن جو بیان صحیح ہوئی ہیں وہ صرف جہر اور حمز کو بیان کیا ہے. جہر اور حمز آپس میں ضد ہے. اب انشاءاللہ کل شعر یہی چلے گا، آگے بھی یاد کر لیں، لیکن کل رخوت اور شدت کو بیان کریں گے. پھر اس کے بعد استفال اور اطباق کو بیان کریں گے. پھر انفتاح اور اطلاق کو بیان کریں گے. پھر اطباق اور انفتاح کو، پھر اطلاق اور اسمات کو. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے شدت اور آج حمز اور جہر ہو گئی، کل شدت اور رخوت اور استعلاء اور استفال. سب ذرا پڑھیے آپ. صفاتها صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مسمتة والضد قل محموسها فحسه شخص سكت شديدها لفظ أجد قطم بكت. ہاں، یہ 2 شعر یاد ہو گئے. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ کنفیوژن اس طرح ہو جاتی ہے. مجھے پڑھانے میں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ترتیب بدل گئی ہے. پیچھے ترتیب یہ تھی کہ حمز اور جہر پہلے انہوں نے 2 صفتیں آپس میں جو ضدیں ہیں وہ بیان کر دی، پستی اور بلندی. اس کے بعد انہوں نے بیان کر دی شدت اور رخوت، یعنی آواز کا جاری ہونا اور آواز کا بند ہونا. یہ پہلی صفت میں سانس کا جاری اور بند ہونا ہے پہلے جوڑے میں. دوسرے میں آواز کا جاری اور بند ہونا ہے. تیسرے جوڑے میں آواز کا پر اور باریک ہونا ہے. چوتھے جوڑے میں آواز کا بہت زیادہ پر ہونا اور بہت زیادہ نا پر ہونا ہے. 5ویں جوڑے میں حروف کا ادائیگی آسانی اور سہولت، اور حروف کی ادائیگی مضبوطی اور جماؤ. اب یہاں پہ ترتیب جو ہے وہ بدل گئی ہے. اب انہوں نے وہ حروف پہلے بیان کیے ہیں، وہ صفات پہلے بیان کی ہیں کہ جن کی مجموعے نہیں ہیں. اور وہ حمز کا مجموعہ ہے وہ اگلے شعر میں لے گئے ہیں. شدت کا مجموعہ وہ اگلے شعر میں لے گئے ہیں. اسی طرح
استعلاء کا مجموعہ اس کو اس کے اگلے شعر میں لے گئے ہیں، اطباق کو بھی اس سے اگلے شعر میں لے گئے ہیں، اطلاق کو بھی اگلے شعر میں لے گئے، اور جن کے مجموعے نہیں ہیں انہوں نے یہاں پہ بیان کر دیا پہلے شعر میں ہی. صفاتها جہر ورخو مستفل منفتح مسمتۃ والضد قل محموسها فحثه شخص سکت شدیدها لفظ اجد قطم بکت. جو جن کے مجموعے نہیں ہیں انہوں نے مختصر کر دیا، اور جن کے مجموعے ہیں وہ آگے آگے کیونکہ مجموعہ بھی بیان کرنا تھا نا درمیان میں. وہ بین رخون و شدید، اور درمیان رخوت اور شدت کے حروف متوسطہ لن عمر ہیں، نام نہیں لیا. یہ بین جو ہے لفظ بین، یہی بین کہتی ہے درمیان کو ہے عربی میں بین، اور حروف متوسطہ رخوہ اور شدیدہ کے درمیان لن عمر ہیں، اور 7 حروف علوین حروف مستعلیہ ہیں. وسبع علوین خص ضغط قذ حسر. پڑھیے یہ عبد المنان اس کو پڑھیے. وبین جی وبین رخو والشدید لن عمر وسبع علو خص ضغط قذ حسر. اچھا اب آگے آئیے، یہ انہوں نے بیان کر دیا ہے وبین رخو والشدید لن عمر. اچھا یہ وصا آگے آ گیا، یہ حروف مطبقہ آ گیا. جی پڑھو. ہاں پڑھو. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلفة. ٹھیک ہے نا، یہ جن کے مجموعے ہیں نا صاد ضا طا ظا صفت اطباق میں پائے جاتے ہیں، فر من لب صفت اطلاق میں پائے جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے پہلے وہ بیان کیے ہیں جن کا مجموعہ ان کے نہیں ہے، وہ نے پہلے بیان کر دیے ہیں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کل میں یہ مجموعے جتنے ہیں نا، مثلا جہر کا مجموعہ، رخوت کا مجموعہ، استفال کا مجموعہ، انفتاح کا مجموعہ، اسمات کا مجموعہ، ان کا نہیں ہے نا مجموعے، تو میں کل آپ کاپی پین سے لے لیجیے گا، کل میں ذرا آپ کو یاد کروا دوں گا، لکھوا دوں گا. تو یہ آپ مجموعے جو ہیں یہ کاپی کے اوپر لکھ لیں، اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو یاد بھی کر لیں. لیکن اگر آپ دوسرے حروف کے مجموعے جو آپ نے فوائد مکیہ میں اور تجویدی گائیڈ میں یاد کیے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کو یاد ہیں تو پھر آپ کو ویسے ذہن میں بٹھا لیں، وہی کافی ہیں. ویسے بھی یاد کرنا ذرا مشکل ہوگا. تو یہ اشعار بہر کیف آپ کو زبانی سب کو یاد ہونی چاہیے. تو عبد المنان آپ کا بھی آج حدر بھی سنا جائے گا بیٹا، آپ فارغ ہو کر 1 گھنٹہ کے بعد آ جائیں، میرے ساتھ رابطہ کر لیں. تو ٹھیک ہے، الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا. کل نئے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.